فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارنا ان مجالس عزا کو قبول فرما، اس عزائے سید الشہداء کو قبول فرما، جہاں جہاں سے مومنین مسلسل ان مجالس میں شرکت فرما رہے، ہر قدم جو مجلس میں اٹھتا ہے، ہر لمحہ جو مومنین کا فرش ادا پر گزرتا ہے، میرے مالک اس کے عوض اس کے بدلے میں جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ ان مجالس کے جو بانیان ہیں اور ان مجالس کے جو معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، میرے مالک سب کے مال و رزق حلال میں وسعت اور برکت عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، جائز حاجتیں پوری فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ اب ہم 9 محرم میں داخل ہو رہے ہیں تو آج کی مجلس میں میں صرف مسائل پڑھوں گا، اور آج کی مجلس میں منزل مسائل پر ذکر ہوگا سرکار ابو الفضل عباس کا۔ عباس کون ہے؟ علی کا علی بیٹا ہے عباس۔ علی کی جرت کا وارث ہے عباس، علی کی شجاعت کا وارث ہے عباس، علی کی عظمتوں کا، فضیلتوں کا وارث ہے عباس۔ بڑی تمنا تھی، آرزو تھی امیر المومنین کی کہ خالق مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ ایک ایسا بچہ چاہیے علی کو کہ جو کربلا میں حسین کی مدد کرے۔ عباس کی ماں کی بھی ایک الگ عظمت ہے، ایک الگ مقام ہے۔ جناب امیر المومنین کی متعدد اولادیں ہیں، اگرچہ روایات مختلف ہیں، مگر 28 کی روایت زیادہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی 28 بچے ہیں، جس میں 16 بیٹیاں 12 بیٹے امیر المومنین کے، اور یہ مختلف اوقات میں شادیاں ہیں اور مختلف ازواج سے یہ اولادیں ہیں۔ کسی بچے کی پیدائش کے لیے، کسی زوجہ سے شادی کے لیے یہ اہتمام نہیں برتا
کسی کی ولادت پر یہ جملے نہیں کہے جو عباس کے لیے پڑھتا ہوں۔ عباس دنیا میں آئے نہیں بلکہ عباس کو دنیا میں لایا گیا۔ جس طرح علی دنیا میں آئے نہیں تھے بلکہ علی کو دنیا میں لایا گیا تھا۔ اور پاک پیغمبر ہمیشہ دعا مانگتے رہتے تھے، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں جناب امیر المومنین کی ولادت ہوئی۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نصیر مانگتے تھے تو اللہ نے وہ نصیر کعبے سے علی کی صورت میں عطا کیا۔ تو علی دنیا میں آئے تھے نصرت رسول کے لیے، عباس دنیا میں آئے نصرت حسین کے لیے۔ عباس دنیا میں آئے حسین کی مدد کے لیے۔ علی مولا نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، کیونکہ وہ انساب کے اور شجروں کے ماہر تھے، وہ تمام عرب کے جو قبائل ہیں اور عرب کے جو خاندان ہیں، ان قبائل کی، ان قبیلوں کی اور ان خاندانوں کی جو خصوصیات تھیں ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس قبیلے میں شرافت زیادہ پائی جاتی ہے، کس میں شجاعت زیادہ پائی جاتی ہے، کس میں کون سی فضیلت اور عظمت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میں عربوں کے کسی بہادر قبیلے میں سے کسی بہادر خاتون کے ساتھ شادی کروں تاکہ اللہ مجھے اس میں سے ایک ایسا بہادر بیٹا عطا کرے جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اگرچہ حضرت عقیل جو مولا علی ہی کے بڑے بھائی ہیں، وہ عرب قبائل کے شجروں کو اور انساب کے علم کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی علم میں خود جناب امیر سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کسی کا علم کسی شعبے میں بھی نہیں ہو سکتا۔ عقیل کا اس شعبے میں بھی جتنا بھی علم اور مہارت ہو علی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کیوں کہا کہ آپ دیکھیں کسی بہادر قبیلے کی بہادر خاتون تاکہ اللہ مجھے اس میں سے ایک ایسا بہادر بیٹا عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اصل میں علماء کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یہ بات عقیل سے کہہ کر عقیل کے دل میں بھی وہی چیز ڈالنا چاہتے تھے جو خود مولا علی علیہ السلام کے دل میں تھی، لہذا عقیل کی فکر کا رخ تبدیل ہوا اور عقیل کے دل میں بھی وہی خواہش پیدا ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ علی کے گھر میں عباس کی ولادت ہوئی اور عقیل کے گھر میں مسلم کی ولادت ہوئی۔ ہاں، عباس بھی دنیا میں حسین کی مدد کے لیے آئے اور مسلم بھی دنیا میں حسین کی مدد کے لیے آئے۔ مسلم اور عباس کی عمروں میں صرف 2 سال کا فرق ہے، صرف 2 سال کا۔ کربلا میں مولا ابو الفضل العباس 34 برس کے تھے اور حضرت مسلم ابن عقیل جو کوفے میں شہید ہو گئے تھے وہ 32 برس کے تھے۔ مسلم کی عمر 32 سال، مولا عباس کی عمر 34 سال، صرف 2 سال کا فرق ہے۔ یہ دونوں دنیا میں کس لیے آئے کہ کربلا میں حسین کی مدد کرنی ہے۔ ہاشمی شجاعت رکھتے تھے عباس بھی اور مسلم بھی، اور اتنی ان کی شجاعت معروف تھی، یعنی عرب کے چاہے جتنے بھی بڑے بہادر ہوں، تمام بہادر مل کر بھی حضرت مسلم اور حضرت عباس کے مقابلے پر اترنے کی جرأت اور ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اتنی ان کی جرأت اور ان کی بہادری پورے عرب میں پھیل چکی تھی اور مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت عباس کی والدہ کا انتخاب ہوا، حضرت عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کا انتخاب کیا۔ قبیلہ بنی کلاب عرب قبیلوں میں سے ایک بہادر ترین قبیلہ تھا، اور اس قبیلہ بنی کلاب میں سے جناب حزام کے گھر کا انتخاب کیا حضرت عقیل نے، کیونکہ حزام جرأت اور شجاعت اور بہادری بھی رکھتے تھے اور دیانت اور شرافت بھی رکھتے تھے، کردار میں بھی پاکیزگی رکھتے تھے۔ لہذا جناب حزام کی جو دختر ہیں، ان کی بیٹی جن کا اصل نام فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، مادر حضرت عباس، جو بعد میں ام البنین کی کنیت سے موصوف ہوئی۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، کیونکہ اس بیوی کو اللہ نے صرف بیٹے دیے تھے، بیٹی نہیں تھی،
تو اس لیے ان کی کنیت ہو گئی ام البنین، ان کے بیٹے تھے تو ام البنین بیٹوں کی ماں۔ اور پھر جناب ام البنین کے جب چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے نا، پھر مدینے میں اگر کوئی ان کو کہتا تھا ام البنین تو کہا کرتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، میرے بیٹے سارے مارے گئے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں ہوتی ہے، میں نے اپنے سارے بیٹے راہ خدا میں دے دیے ہیں۔ عزادارو، جناب ام البنین کا انتخاب ہوا، فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوا، جناب امیر المومنین کا ازدواج ہو گیا، اس بیوی کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس بیوی نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ بڑے اچھے خاندان سے، پڑھے لکھے، بہادر اور معزز گھرانے سے یہ بیوی علی کے گھر میں آئی ہے، اور پہلے ہی دن جیسے ہی دہلیز علی سے قدم اندر رکھا ہے نا، اور حجرے سے بچے باہر آئے ہیں ماں کا استقبال کرنے کے لیے، حسنین، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، شہزادی فاطمہ کی اولاد باہر آئی کہ اپنی ماں کا استقبال کریں۔ جب یہ بچے آئے ہیں نا تو جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان بچوں کو لیا، اور جب ان بچوں نے اماں اماں کہہ کر مخاطب کیا تو ادب سے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ دیکھو ماں کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، میں اس گھر میں اس حیثیت سے نہیں آئی کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں ایک کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں، اور اس دنیا سے جو تمہاری مادر گرامی جو جا چکی ہیں وہ بہت باعظمت تھیں، وہ سیدہ تھیں، وہ فاطمہ تھیں، صدیقہ کبریٰ تھیں، معصومہ عالم تھیں، شہزادی کونین تھیں، بنت رسول ثقلین تھیں، تو میں ان کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں، میں تمہارے بابا علی کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہوں۔ اور پھر وفا کا حق ادا کیا، بچوں کو شفقت مادری بھی دی، محبت دی، اور ظاہر ہے کہ باپ تو پہلے ہی علی علیہ السلام جیسا تھا، مگر عباس جیسا بیٹا اگر دنیا میں لانا ہونا تو صرف علی جیسا باپ کافی نہیں ہوتا، ام البنین جیسی ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ام البنین جیسی ماں بھی چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا اس ماں کی عظمت کو سلام کیا جائے، اور کیا باعظمت خاتون ہے، گھر میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ یہ اس گھر میں آئی ایک خاص مقصد کے تحت کہ علی کو اس بیوی کے بطن سے ایک ایسا بیٹا چاہیے کہ جو بہادر ہو اور وہ کربلا میں حسین کی مدد کرے۔ وقت گزرتا رہا، ظاہر ہے جب وہ دنیا میں وہ آئی اس گھر میں اس لیے ہے تو اسی چیز کا انتظار ہے کہ اب وہ بچہ آ جائے، انتظار ہوتا رہا، انتظار ہوتا رہا، اور بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اور 4 شعبان سن 26 ہجری میں حضرت عباس کی ولادت ہوئی ہے مولا علی کے گھر میں۔ اس وقت میرے مولا مسجد نبوی میں مصروف نوافل تھے، مصروف عبادت تھے۔ علی کے گھر میں علی کے بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ جب ولادت ہو گئی تو اب اطلاع پہنچی ہے مولا علی علیہ السلام تک کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ ادھر حسین مولا نے کیا کیا ہے، کیونکہ عباس دنیا میں آئے ہی نصرت حسین کے لیے تھے، شاید یہی اس میں سر اور رمز اور راز ہو کہ جب کعبے میں علی آئے تھے تو علی کا استقبال رسول اللہ نے کیا تھا، جب عباس دنیا میں آئے تو عباس کا استقبال حسین نے کیا، جب دنیا میں علی آئے تھے نا تو سب سے پہلے پیغمبر نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیا تھا، جب عباس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے حسین نے انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیا، جب علی دنیا میں آئے تو وہ نصرت رسول کے لیے آئے تھے، عباس دنیا میں آئے تو یہ نصرت حسین کے لیے آئے تھے، لہذا علی جب دنیا میں آئے ہیں نا تو ان کا استقبال بھی پیغمبر نے کیا، سب سے پہلے انہیں اپنے ہاتھوں پہ بھی پیغمبر نے لیا، اور ان کا نام بھی پیغمبر نے رکھا، اگرچہ حقیقت میں اللہ نے رکھا مگر پیغمبر کی زبان سے وہ نام بتایا گیا۔ جب عباس دنیا میں آئے ہیں تو عباس کا عباس نام حسین مولا نے رکھا ہے، کسی اور نے نہیں رکھا۔ کس نے رکھا ہے؟ حسین مولا نے رکھا۔ جب مولا علی علیہ السلام کو مسجد میں یہ اطلاع پہنچی، غلاموں نے اطلاع دی کہ مولا مبارک ہو، وہ گھڑی جس کا انتظار تھا وہ آ پہنچی ہے، اور مولا نے آپ کو وہ بیٹا عطا کیا جس کے لیے آپ نے اتنا اہتمام و انتظام کرتا، وہ فرزند دنیا میں آ گیا۔ علی خوشی خوشی مسجد سے گھر میں داخل ہوئے۔ جب گھر میں پہنچے تو گھر کی دہلیز پر، گھر کے دروازے پر جناب امیر کا استقبال مولا حسین نے کیا۔ مولا حسین نے اپنے بابا کا استقبال کیا اور کہا کہ بابا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بھائی عطا کیا ہے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، بس یہیں سے مسائل شروع ہو جائے گا، اور جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو غصہ دینے کے لیے آئے ہوئے عزادارو، آئیے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کتنا خوبصورت بھائی عطا کیا ہے۔ حسین نے بابا علی کا ہاتھ پکڑا، جس گہوارے میں عباس تھے وہاں بابا کو لے آئے۔ اب
حسین نے اپنے بابا کو اپنا نومولود بھائی دکھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے سر دکھایا، پھر ماتھا دکھایا، آنکھیں دکھائیں، چہرہ دکھایا، سینہ دکھایا، ایک ایک چیز۔ بابا ذرا میرے بھائی کی زلفیں تو دیکھیں، بابا ذرا میرے بھائی کی پیشانی تو دیکھیں، بابا ذرا میرے بھائی کا چہرہ تو دیکھیں، ایسے کہ جیسے چاند ہوتا ہے، چاند کی طرح میرے عباس کا چہرہ چمک رہا۔ بابا آپ نے میرے بھائی کا سینہ دیکھا، کتنا چوڑا سینہ ہے۔ اور پھر بازوؤں پہ جب پہنچے ہیں نا تو کہا آپ نے میرے بھائی کے بازو دیکھیں، پھر بازوؤں کو سیدھا کہا یہ دیکھیں کہ کتنے مضبوط بازو ہیں میرے عباس کے۔ پھر عباس نے پھر مولا حسین نے اب شہزادہ عباس کے نومولود شہزادے مولا عباس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہاتھوں کو پکڑ کے کہا کہ مولا ذرا دیکھیں تو صحیح کہ میرے بھائی کا پنجہ کیسا ہے۔ پنجہ ایسے ہے جیسے شیر کا پنجہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین عباس کے بازو پر پہنچے نا اور ہاتھوں پہ پہنچے تو کافی دیر رکے رہے اور بازوؤں اور ہاتھوں ہی پر گفتگو کرتے رہے اور کہتے رہے کہ بابا دیکھیں یہ بازو کتنے مضبوط ہیں، کلائیاں کتنی مضبوط ہیں، پنجہ کتنا مضبوط ہے، ایسے کہ جیسے شیر کا پنجہ ہو۔ گفتگو حسین مولا کی بتا رہی ہے کہ عباس کے بازوؤں پر پہلے دن سے ہی حسین کو بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا۔ اور شہنشاہ وفا نے بھی وفا کہاں قضا کیا؟ ایک تو ماں نے دودھ میں وفا پلائی تھی، پھر تربیت ہی وفا پر کی تھی، اور جناب ام البنین نے پوری زندگی حضرت ابوالفضل عباس کو یہی سکھایا تھا کہ عباس تم ہو کنیز کے بیٹے، حسین ہے سیدہ کے بیٹے، تم اس دنیا میں حسین کی غلامی کے لیے آئے ہو، حسین کی برابری کے لیے نہیں آئے ہو۔ خبردار کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، ہمیشہ حسین کو آقا کہنا، ہمیشہ حسین کو اپنا مولا کہنا، اور تم نے حسین کی وفاداری کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ ماں کی تربیت ہی یہی تھی، لہذا مولا عباس بچپن ہی سے ہمیشہ حسین مولا کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اگر حسین اٹھتے تو عباس اٹھ جاتے، حسین بیٹھتے تو عباس بیٹھ جاتے، حسین چلتے تو جہاں رخ ہوتا میرے مولا حسین کا عباس بھی پیچھے پیچھے چل پڑتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے مولا حسین، تو مولا حسین کو لگی پیاس، گرمی کا موسم تھا، شدید پیاس لگی، اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مولا حسین کی زبان سے نکلا پانی۔ اس وقت عباس کا سن چھوٹا تھا، عباس کا بچپن تھا، حسین کی زبان سے نکلا پانی، کوئی اور بھی اٹھ کے جلدی سے پانی لا سکتا تھا، لیکن جلدی سے کھڑے ہوئے عباس اور بڑے ہی تیز قدموں کے ساتھ گھر پہنچے اور جلدی سے ایک پانی کا برتن بھرا، اس پانی کے برتن کو سر پہ رکھا اور عباس پلٹ کر آئے مولا حسین کی بارگاہ میں، یعنی بچہ چھوٹا ہے، پانی کا برتن بھرا ہے، اس کو سر پہ رکھا ہے، اور تیز قدموں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے راوی کہتا ہے کہ جب تیز چل کے آ رہے تھے تو پانی گر رہا تھا، پانی گرنے کی وجہ سے عباس کا لباس بھیگ گیا، عباس کا لباس گیلا ہو گیا۔ جب مولا عباس کا لباس گیلا ہوا، اور یہ کیوں ہوا؟ تاکہ مولا حسین تک پانی جلدی سے پہنچ جائے، میرے مولا اور میرے آقا زیادہ دیر پیاسے نہ رہیں۔ حسین نے عباس کے ہاتھوں سے جیسے ہی پانی کا جام لیا ہے نا، ایک مرتبہ پانی کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، عباس کا پورا بدن گیلا ہو رہا ہے۔ حسین کی زبان سے جملہ نکلا، کہا عباس تجھ سے میری پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن عباس ایک دن ایسا آئے گا جب میں پیاسا بلاتا رہوں گا، لیکن تو مجھے کوئی آواز نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اجرکم اللہ عباس، ایک دن ایسا آئے گا میں پیاسا بلاتا رہوں گا مگر تو مجھے کوئی جواب نہیں دے گا۔ شہنشاہ وفا کی ماں نے تربیت ہی کچھ ایسی کی تھی کہ یہ پلٹ کر پوچھا ہی نہیں کہ میری زندگی میں ایسا لمحہ کیسے آ سکتا ہے کہ آپ بلائیں اور میں جواب نہ دوں، حسین بلائے اور عباس جواب نہ دے، یہ ممکن ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ عباس سوچنے لگے، بچپن تھا، سوچنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا بلائیں اور میں جواب نہ دوں۔ سوچتے 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 ایک خیال آ گیا کہ ویسے تو ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت گہری نیند سو جاؤں اور میری نیند اتنی گہری ہو کہ میرا آقا مجھے آواز دے اور میں جواب نہ دے پاؤں۔ عزادارو، بس اس خیال کا آنا تھا، عباس نے سونا ہی چھوڑ دیا۔ اجرکم اللہ، عزادارو، اس خیال کا آنا تھا
یا عباس نے سونا ہی چھوڑ دیا اور نہیں اب نہیں سوں گا، اب نہیں سوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مولا مجھے آواز دے، میرا آقا مجھے آواز دے اور میں اپنی نیند کی وجہ سے جواب نہ دے پاؤں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 7 دن گزر گئے مسلسل۔ نہ عباس دن میں سوتے ہیں نہ عباس رات میں سوتے ہیں۔ جب 7 دن اس طرح گزرے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ مسلسل جاگنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا، تھکان کے آثار نمودار ہو گئے۔ بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، پھر بہنیں بھی زینب اور ام کلثوم جیسی ہو، بھائی عباس جیسا ہو۔ بطول زادیاں ایک مرتبہ عباس کے قریب ہوئیں، ہاں بڑی بہنیں ہیں نا، بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، عباس ان کے لیے بچوں کی طرح ہے۔ تو کہا عباس یہ کیا بات ہے، سوتے کیوں نہیں ہو، تم نے سونا کیوں چھوڑ دیا ہے، کافی دن ہو گئے، نہ دن میں سوتے ہو نہ رات میں سوتے ہو۔ بہنوں نے جب زیادہ اصرار کر کے پوچھا اور بہنوں کو اندازہ ہوا کہ مولا حسین کی کسی بات کی وجہ سے عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے، تو اسی وقت آقا زادی نے، بطول زادی نے پیغام بھیجا مولا حسین کی طرف۔ مولا حسین آ گئے تو اس طرح جناب زینب بولی، زہرا زادی کہتی ہیں بھیا حسین آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے، عباس نے سونا ہی چھوڑ دیا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، عباس کی کیا حالت ہو رہی ہے، آپ نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ عباس نے سونا چھوڑ دیا ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا کہ فاطمہ کی لال کی آنکھیں برس پڑیں، حسین روتے ہیں اور رو کے عباس کو اپنی چھاتی سے لگایا ہے، حسین نے رو کر عباس کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور پھر بہت دیر تک دونوں بھائی ہوتے رہے۔ ہاں عزادارو، بطول زادہ فاطمہ کا لال میرا آقا حسین رو کے کہتا ہے عباس سکون سے سویا کر، عباس سکون سے سویا کر، وہ وقت تیری زندگی میں نہیں آئے گا، وہ تو 10 محرم ہوگی، وہ تو 61 ہجری ہوگی، وہ تو کربلا کا میدان ہوگا، جب تو فرات کے کنارے اپنے بازو کٹا کے سو جائے گا جام شہادت پینے کے بعد، ہاں مشروب شہادت سے سیراب ہونے کے بعد جب زمین کربلا پر تو پڑا ہوا ہوگا نا، یہ اس وقت کی بات ہے، اس سے پہلے ایسے کیسے ممکن ہے۔ عباس سکون سے سویا گا، کتنی وفا ہے عباس میں حسین آقا کے لیے، زہرا زادیوں کے لیے، بطول زادیوں کے لیے، کتنا مان تھا بطول زادی کو عباس پر، کتنا ناز تھا زہرا زادی کو عباس پر۔ اس کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب زینب علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن سے ہی دکھ بہت دیکھے، نانا کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا اور نانا کا جنازہ بھی عالم غربت میں اٹھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وطن میں اٹھا تھا لیکن اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے جنازے میں نہیں تھے۔ اس کے بعد ماں کو بابا کی میت کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتے ہوئے بھی دیکھا، اور جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں بچی تھی، چھوٹی تھی، اور میں نے بچپن میں اپنے نانا کے بعد ماں کی مظلومیت کو بھی دیکھا۔ نانا کے بعد میں نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کا در جلتا ہوا اور جلتے ہوئے دروازے کو پہلو فاطمہ زہرا پر گرتے ہوئے دیکھا۔ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں کو حق سے محروم ہوتے ہوئے دیکھا اور زخمی پہلو کے ساتھ میری ماں کو دربار میں بلایا گیا، میں نے یہ سارے مسائل دیکھے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے بچپن میں بابا کے گلے میں رسی دیکھی، وہ بابا کے جو فاتح عہد تھے، فاتح خندق تھے، فاتح خیبر تھے، وہ علی کے جو اشجع الناس تھے، ان کے گلے میں نے رسی دیکھی۔ میں نے ماں کی مظلومیت دیکھی، میں نے بھائی حسن کی مظلومیت دیکھی، میں نے بابا علی کی مظلومیت دیکھی، میں نے ماں کی ایسی مظلومیت دیکھی کہ ماں جب دربار میں گئیں تو سر کے بال کالے تھے، کمر سیدھی تھی، مگر میری ماں جب دربار سے پلٹ کر واپس آئی ہیں تو سر کے بال سفید ہو چکے تھے اور کمر جھک چکی تھی۔ عزادارو پھر اتنے مصائب آ گئے کہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میری اماں پر اتنے مصائب آئے کہ میری مادر گرامی پھر یہ مرثیہ پڑھ کے رویا کرتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیا لیا، یہ رسول کی بیٹی کا مرثیہ ہے، یہ حسنین کی ماں کا مرثیہ فاطمہ زہرا کا۔ اپنے بابا کے بعد اتنے مصائب دیکھے کہ سیدہ کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں، مجھ پر اتنے مصائب آئے ہیں کہ یہ مصائب اگر روشن دنوں پہ پڑتے نا تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے، یہ مصائب اگر پہاڑوں پہ پڑتے نا تو پہاڑ سرمے پہ بدل جاتے۔ مصائب اتنے زیادہ تھے، اماں مرثیہ پڑھ پڑھ کے روتی تھی، اور خاص طور پر جب وہ اماں کو دربار میں بلایا گیا، اماں گئیں اور اماں کو حق نہیں دیا گیا، اماں خالی واپس آ گئیں، حق نہ ملا مسلمانوں سے اور دربار سے حق نہ ملا۔ اب اماں ہر وقت روتی تھی، تو جناب زینب کہتی ہیں کہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا کہ
میری ماں صبح رو رہی ہیں، دوپہر رو رہی ہیں، شام رو رہی ہیں، رات رو رہی ہیں، ہر وقت ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں ماں کے قریب ہوئی، اماں کے قریب ہو کر میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مادر گرامی آپ مالکہ ہیں جنت کی، باغ جنت آپ کی ملکیت ہے، آپ کے جو شہزادے اور آپ کے جو بیٹے ہیں نا وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ ایک باغ تھا، مسلمانوں نے لے لیا تو جانے دیں، بس اب آپ اتنا غم نہ کریں اور اتنا نہ رویا کریں، آپ کا ہر وقت رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ حضرت جناب زینب فرماتی ہیں جب میں نے اپنی اماں سے یہ گفتگو کی تو میری ماں کی چیخیں اور زیادہ بلند ہو گئیں، اور میری ماں چیخ مار کے کہتی ہیں زینب تو کیا سمجھ رہی ہے کہ میں باغ پہ رو رہی ہوں؟ زینب میں باغ پہ نہیں رو رہی ہوں، مجھے رونا کوئی اور چیز رہی ہے۔ زینب میں گئی ہوں دربار، اور میں دربار کا ماحول بھی دیکھا ہی ہوں۔ زینب مجھے رونا کوئی اور چیز رہی ہے، آج میں دربار گئی ہوں اور میں نگاہ عصمت سے دیکھ رہی ہوں کہ کل ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تیرے سر پر چادر نہیں ہوگی اور تجھے بھی دربار میں بلایا جائے گا۔ بس جب تیرا وہ وقت مجھے یاد آتا ہے نا، پھر میرے آنسو رکتے نہیں ہیں، پھر میرا گریہ تھمتا نہیں ہے۔ ہاں زادارو، بطول زادی کہتی ہیں کہ ماں کی زبان سے سنے ہوئے یہ الفاظ میرے کانوں میں، میرے دل و دماغ میں رہ گئے، اور میری ماں معصومہ تھی، یقیناً ان کے کہے ہوئے الفاظ درست ہیں، ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ اور میں بہت سوچا کرتی تھی کہ ایسا وقت بھی آئے گا میری زندگی میں کہ مجھے دربار جانا پڑے گا۔ کہتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں عباس جیسے بھائی کی ولادت ہوئی، اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی عطا کیا، اور پھر عباس نے بچپن کے لڑکپن کے مراحل کو طے کیا، اور عباس کے بچپن ہی میں عباس کی جرأت، شجاعت اور بہادری پورے عرب میں مشہور ہو گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ اگر کسی نے علی جیسا بہادر بیٹا دیکھنا ہو تو وہ عباس کو دیکھا کرے۔ عباس کی جرأت و شجاعت مشہور ہو جانے کے بعد جناب زینب فرماتی ہیں کہ میرا دل کافی حد تک مطمئن ہو گیا کہ اماں نے کہا تو صحیح تھا کہ بازار اور دربار جانا پڑے گا، لیکن اب تو اللہ نے مجھے عباس جیسا بھائی دیا ہوا ہے، اب جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اسے دربار میں کون لے جا سکتا ہے؟ جس بہن کے پاس عباس جیسا بھائی ہو اسے بازاروں اور درباروں میں کون پھرا سکتا ہے؟ حضرتارو، جب مدینے سے 28 رجب کو کاروان چلا تھا نا، تو جتنی مستورات ساتھ تھیں ان تمام مستورات نے ایک مرتبہ پورا ایک گروپ تشکیل دیا اور بطول زادی کے پاس آئیں، اور زہرا زادی کے پاس آ کر کہنے لگیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اتنا بتائیے کہ ہمارے پردوں کی کوئی ضمانت ہے؟ ہمارے پردوں کی کوئی ضمانت ہے؟ تو بے ساختہ علی کی بیٹی نے کہا کہ عباس کے ہوتے ہوئے بھی تم پردوں کی ضمانت مانگ رہی ہو، تم چادروں کی ضمانت مانگ رہی ہو، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ میرا عباس ساتھ ہے؟ عباس پر کتنا ناز ہے علی کی بیٹی کو، عباس پر کتنا مان ہے، عباس پر کتنا فخر ہے، یعنی عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ہمت اور کس میں ضرورت ہے کہ تمہاری چادروں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں مصائب کی بالکل آخری منزلوں میں جا رہا ہوں عزیزارو، وقت گزرتا رہا، کیونکہ ہر موقع پر عباس کو تلوار چلانے سے روک دیا گیا، اور ہر جگہ عباس کو یہ بتایا گیا کہ عباس تم دنیا میں کربلا کے لیے آئے ہو، تم نے کربلا میں جنگ لڑنی ہے، تم نے کربلا میں حسین کی مدد کرنی ہے۔ وہ حر نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ میرے مولا حسین کا جو راستہ روکا تھا، تو عباس تلوار کو لہراتے ہوئے حر کے گھوڑے کے سامنے آئے تھے نا، تو حسین مولا نے کہا نہیں، قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھا، کہا تلوار کو واپس نیام میں رکھو، جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ یہ پہلا موقع تھا جب عباس بہت جلال میں تھے، ہو سکتا ہے کہ پورا لشکر جو ہے وہ حضرت عباس کے سامنے فرار کر جاتا، یا وہ ویسے مارے جاتے، کیونکہ عباس کے سامنے ان میں ہمت نہیں تھی کہ یہ کھڑے ہو سکتے، لیکن مولا نے اجازت نہیں دی۔ دوسرا موقع کربلا میں جب پہنچے نا، 2 محرم کو خیام نصب ہو گئے، 4 محرم کو جب پسر سعد نے یہ حکم دیا کہ یہ بطول زادیوں کے خیمے جو فرات کے کنارے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تو ایک مرتبہ علی کے شیر کو جلا آ گیا۔ بکھرے ہوئے شیر کی مانند عباس آگے بڑھے، اور 30,000 کا جو لشکر تھا نا، اس کے سامنے عباس نے ایک لائن کھینچی، ایک خط کھینچی، اور خط کھینچ کے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جان زہرا کے خیام ہے، یہ بطول زادیوں کے خیام ہے، یہ رسول زادیوں کے خیام ہے۔ ارے عباس کے ہوتے ہوئے تمہاری یہ جرات کہ تم ایک خیموں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو،
اور ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا کہ خبردار ابھی عباس زندہ ہے، تمہاری یہ جرأت کہ تم ان خیموں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو، تم میں سے کوئی ان خیموں کو ہٹا نہیں سکتا۔ ایک لائن کھینچی اور لائن کھینچنے کے بعد کہا اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے نا تو ذرا یہ خط کراس کر کے دکھا دو، ذرا یہ لائن کراس کر کے دکھا دو۔ راوی کہتا ہے کہ 30,000 کا لشکر صرف عباس کی نگاہوں پہ رکا ہوا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس لائن کو کراس کر سکیں۔ اگر عباس چاہتے تو 30,000 سپاہیوں کو ایک ہی بار سے فنار کر سکتے تھے اور واصل جہنم کر سکتے تھے، کیونکہ عباس اتنے بڑے بہادر تھے۔ لیکن بپھرے ہوئے شیر کی آواز جب خیمہ زینب میں پہنچی تو بطول دادی نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کر لے آؤ۔ مولا حسین جب آئے تو بطول دادی نے یہی کہا تھا کہ عباس کو میں جلال بھرے آواز میں، عباس کی آواز انتہائی پر جلال آواز میں سن رہی ہوں عباس کی، کہ میرے شیر کو کس نے چھڑ دیا ہے؟ تو حسین مولا نے وہیں سے کھڑے کھڑے آواز بلند کی تھی اور کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھو اور عباس پلٹ کر واپس آ جاؤ، عباس جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہوگی، ورنہ مورخ لکھے گا کہ یہ پانی پر جنگ ہوئی تھی۔ عزیزارو یہ دوسرا موقع تھا جب عباس کو بہت جلال آیا اور عباس تلوار چلانا چاہتے تھے اور حسین مولا نے منع کر دیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مشکل کشا کا بیٹا ہو اور وہ کربلا میں آیا ہو خود مشکل کشا کی اولاد کی مشکل کشائی کے لیے، مولا حسین کی مشکل کشائی کے لیے، اور عباس نے پوری دنیا میں کوئی حاجت کوئی مراد نہیں رکھی ہے۔ عباس کی پوری دنیا میں صرف ایک، پوری زندگی میں عباس کی صرف ایک حاجت رہی ہے، ایک خواہش رہی ہے اور ایک مراد رہی ہے، اور وہ یہ کہ کربلا میں مجھے تلوار چلانے کا موقع دیا، کربلا میں مجھے جنگ لڑنے کا موقع دیا جائے۔ ایک ہی حاجت تھی عزیزارو، صرف ایک خواہش تھی عباس کی کہ حسین کا دفاع کروں اور تلوار چلا کے دفاع کروں، فاطمہ کے لال کا دفاع کروں اور جنگ لڑ کے دفاع کروں، یہی ایک حاجت تھی، پوری نہ ہو سکی، نہیں ملی۔ 10 محرم کو بھی عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ دیکھا یہ ایک حاجت جو عباس کی پوری زندگی میں حاجت ہی ایک تھی، خدا کی مشیت پر عباس کی حاجت قربان ہو گئی۔ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا؟ کہا عباس اب قیامت تک کے لیے تم باب الحوائج ہو، تم نے اپنی ایک مراد راہ خدا میں قربان کر دیا نا، اب قیامت تک کے لیے تم باب المراد ہو۔ اب قیامت تک جس نے اپنی مرادیں پوری کروانی ہے نا انہیں تمہارے دروازے پر آنا پڑے گا، اب قیامت تک جس نے اپنی حاجتیں پوری کروانی ہے نا انہیں عباس کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ عزیزارو جب میں مولا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں نا، اگر آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں، اگر آپ کی چیخیں بلند ہو جائیں تو آپ کے دل و دماغ میں جتنی حاجتیں ہوں گی نا، ذہن میں ان کا توسل عباس سے کر لیجیے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامراد رہے، عباس باب المراد ہے، عباس باب الحوائج ہے، حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ ہے عباس عزادارو۔ عباس عزادارو فوج حسینی کا وہ کمانڈر ہے، وہ جرنیل ہے کہ جس نے 72 کی سپاہ کو 30,000 کے لشکر کے ساتھ سپہر تک لڑوایا ہے، سپہر تک۔ دنیا میں آپ نے ایسا کوئی جنرل نہیں دیکھا ہوگا۔ کیا خوبصورت جنگی حکمت عملی ہے۔ جب شب عاشور آئی اپنے ہر سپاہی سے کہا کل کے دن کی جنگ کی تم تیاری کرو۔ اصحاب مصروف تسبیح رہیں، بطول زادیاں عبادت کریں، مگر جنہوں نے جنگ لڑنی ہے وہ کل کے دن کی جنگ کی تیاری کریں۔ شب عاشور میں جو عاشور کے دن کے مجاہد تھے ان کے اعمال یہی تھے کہ وہ شب عاشور میں اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، اپنے اسلحے کو تیز کر رہے تھے اور کل کے دن کی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس مولا جو اس پوری فوج کے علمدار تھے اور کمانڈر تھے، حسین نے 72 کی سپاہ کا کمانڈر اور جنرل عباس کو بنایا ہوا تھا، تو عباس اپنے خیمے میں کل کے دن کی جو جنگ ہے اس کی حکمت عملی تیار کر رہے تھے اور اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے اور اسے تیز کر رہے تھے۔ ایسے میں آدھی رات کا وقت ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں عباس کہ عباس تو اسلحہ جنگ کو تیز کر رہے ہیں اور کوئی آ کر کھڑا ہو گیا، آنکھ اٹھا کے دیکھا تو بطول زادی کھڑی ہوئی ہیں۔ عباس نے جیسے ہی آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ زہرا زادی، آدھی رات کا وقت ہے، شب عاشور آدھی رات کا وقت ہے، زہرا زادی بطول زادی عباس کے خیمے میں کھڑی ہوئی ہیں اور عباس کے خیمے میں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو ایک طرف رکھا اور ادب سے سلام کیا، کھڑے ہو گئے احتراماً کھڑے ہو کے کہا آقا زادی آپ نے زحمت کیوں فرمائی ہے؟ آپ مجھے پیغام بھیج دیتی، آپ کا غلام خود آپ کے خیمے میں آ جاتا، میں آپ کا نوکر ہوں، میں آپ کا ایک غلام ہوں، آپ پیغام بھیجتی میں آتا آپ کے خیمے میں، آپ نے کیوں
تکلیف کی، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ جناب زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ عباس نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میرے بھائی ہو اور بہن اپنے بھائی کے خیمے میں آئی ہے۔ عباس میں صرف ابھی اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ ایک مرتبہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ان بوبیوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہماری چادروں کا کیا ہوگا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھ نہیں رہی ہو کہ عباس ساتھ ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دوبارہ سب کی سب جمع ہو کر میرے خیمے میں آئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے وہی بات دوبارہ پوچھی ہے کہ اب تک تو ہماری چادریں سلامت نہیں ہیں، مگر کل ہوگا عاشور کا دن، کل جنگ لڑی جائے گی، کل کے بعد ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ تو جناب زینب کہتی ہیں میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، میں عباس تمہارے خیمے میں آئی ہوں اور میں ان سے یہ کہہ کے آئی ہوں کہ میں عباس سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ اجرکم اللہ، آزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، جو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہو، دو پرسہ عزادارو روزانہ تو آپ نے دیا ہے نا ہر شہید کا پرسہ، فاطمہ زہرا کو دیا ہے، آج آپ نے دینا ہے 2 ماؤں کو پرسہ۔ عباس کی بھی 2 مائیں ہیں، جس طرح علی اکبر کی 2 مائیں تھیں نا، اسی طرح عباس کی بھی 2 مائیں ہیں، ایک ام البنین، ایک فاطمہ زہرا، سیدہ ماں ہے حضرت عباس کی، ایک تو رشتے کے حساب سے بھی ماں ہے لیکن ویسے بھی ماں ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ عباس کے لیے دعا مانگ کے گئی تھی، دعا مانگی تھی اور زینب کو بتا کے گئی تھی کہ زینب میں تمہارے لیے ایک بھائی کی دعا مانگ کے جا رہی ہوں، وہ دنیا میں آئے گا اور اس کا نام عباس ہوگا، اور جب وہ دنیا میں آ جائے نا تو اس کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگانا اور میرا سلام اس تک پہنچانا اور اسے کہنا کہ عباس میری ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتے رہی۔ عزادارو بتاؤ وہ عباس کتنا باعظمت ہوگا جسے رسول کی بیٹی سلام کہے، اور عباس فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہے عزادارو، سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے عزادارو۔ تو 2 ماں ہیں، آج آپ نے مولا عباس کا جب پرسہ دینا ہے نا تو ایک تو خود ام البنین کو دینا ہے اور دوسرا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو دینا ہے، عباس کی دونوں ماں کو آپ نے پرسہ دینا ہے۔ ہاں آج ام البنین پہ مجلس میں آئیں گی، اپنے عباس کا پرسہ لینے کے لیے آئیں گے، اور موجود ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں، نہیں معلوم کس مومن کی آنکھ کے سامنے ام البنین کا رومال ہے، نہیں معلوم کہ کس مومن کے سامنے اس وقت فاطمہ زہرا کا رومال ہے۔ عزادارو روایات کہتی ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے، جب فرش عذاب بچ جاتا ہے، جب مومن فرش پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مسائل پڑھے جاتے ہیں نا تو اس وقت حسین کی ماں کا رومال ہر مومن کی آنکھوں کے سامنے جاتا ہے، آپ کی آنکھ سے گرنے والے جو آنسو ہیں نا وہ رومال فاطمہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ عزادارو مسائل میں جب آپ چیخ مار کے روتے ہیں نا، مسائل میں جب آپ آواز بلند کر کے روتے ہیں نا تو یہ آواز سیدہ فاطمہ زہرا کے ریکارڈر میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، قیامت کے دن ان آوازوں کا اجر ملنا ہے۔ رسول کی بیٹی کی یہی تمنا اور یہی آرزو تھی کہ میرے حسین پر رونے والے جب روئیں تو آواز بلند کر کے روئیں، چیخ مار کے روئیں۔ عزادارو تکلف کر کے نہیں رونا ہے، میں روز کہتا رہا ہوں کہ آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے رونے پر کوئی پہرا نہیں ہے، اگر آپ کی آواز بلند ہو جائے گی آپ کو کوئی تماچا نہیں مارے گا، آپ آزاد فضا میں امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو وہ بچے بھی ہیں جو کربلا سے شام تک جب کہتے تھے نا بابا تو کبھی دائیں سے تماچا آتا تھا، کبھی بائیں سے تماچا آتا تھا۔ عزادارو آج 9 محرم ہے، آج لفظوں کا انتظار نہ کرو، حسین صرف ایک دن کا مہمان رہ گیا، آج جو شب آئے گی نا، آج کی شب شب عاشور ہوگی، آج کی شب کے بعد جو دن آئے گا نا وہ روز روز عاشور ہوگا۔ ارے اولاد فاطمہ کے لیے قیامت کا دن ہے، بطول کا بھرا گھر اجڑنے میں صرف چند گھنٹے رہ گئے ہیں عزادارو، حسین مولا ایک دن کا مہمان ہے عزادارو، دیجئے پرسہ عزادارو۔ عزادارو عباس کے خیمے میں ہے اور جناب زینب کیا کہتی ہیں کہ عباس اب یہ بطول پھر بیویاں آئی ہیں اور مجھ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ کل کے دن کے بعد ہماری چادروں کیا ہوگا، اب بتاؤ عباس انہیں کیا جواب دوں، میں اسی لیے آئی ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کوئی جواب نہیں دوں گی، میں عباس سے پوچھ کے بتاؤں گی، عباس بتاؤ میں اب انہیں کیا جواب دوں۔ تو شہنشاہ وفا نے اور علی کے علی بیٹے نے کیا جواب دیا، کہا آقا زادی آپ ان سے جا کر اتنا کہہ دیجئے کہ جب تک عباس کے دم میں دم ہے، جب تک عباس زندہ ہے، ان کی چادروں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بعض بزرگ علماء کہتے ہیں کہ عباس کا یہ جواب تھا، مگر زہرا زادی بہت مطمئن ہو گئی، بطول زادی بہت مطمئن ہو گئی اور واپس جا کر جو بیویاں کہہ رہی تھیں نا کہ کل کے دن کے بعد ہماری چادروں کا کیا ہوگا، یہی جواب بتایا اور کہا کہ اب تم اطمینان رکھو۔ عباس نے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نا
تو میرے جیتے جی تمہاری چادروں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا کہ کس میں اتنا دم ہے کہ عباس کو قتل کر سکے؟ کون ہے ایسا کہ جو عباس کو مار سکے؟ میرے شیر کو کوئی نہیں مار سکتا، اس لیے تم مطمئن رہو، تمہاری چادریں سلامت رہیں گی۔ ہاں عزاداروں کوئی مار نہیں سکتا تھا، اے کاش اگر عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت مل جاتی۔ اگر ملتی نا عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پھر یقیناً ہاشمی بچ جاتے اور بظاہر جیت بھی ہو جاتی، لیکن اسلام فتح یاب نہ ہوتا، چونکہ دین کو تحفظ حسین کی مظلومیت سے ملنا تھا، دین کو بقا اسی مظلومیت سے ملنا تھا، اسی لہو سے شجر اسلام کی آبیاری ہونی تھی، اس لیے حسین مولا نے عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ عاشور کا جب دن آیا تو عاشور کے دن مولا عباس ایک بار نہیں کئی بار آئے اور آ کر اجازت مانگتے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں۔ تو کہا نہیں، تم میری فوج کے کمانڈر ہو، کمانڈر تھوڑی پہلے جایا کرتے ہیں، ابھی آپ تو کمانڈ کرو گے نا اس پوری سپاہ کی۔ تو پہلے اصحاب اور انصار جاتے رہے، پھر ہاشمیوں کی باری آئی تو پھر عباس سب سے پہلے آ گئے۔ کہا نہیں، تم میری فوج کے علمدار ہو۔ پھر اپنی اپنی باری پر کبھی علی اکبر گئے، کبھی اون و محمد گئے، کبھی قاسم گئے، ہر دفعہ عباس آتے رہے، مگر عباس سے یہی کہا جاتا رہا کہ آپ میری فوج کے علمدار ہیں۔ عزاداروں، جب سارے ہاشمی بھی شہید ہو گئے اور پھر عباس آئے میرے مولا کے پاس اور کہا کہ اب تو مجھے اجازت دے دیجیے۔ حسین نے عباس کو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا، نگاہ امامت سے عباس کا مطالعہ کیا۔ حسین کی نگاہوں میں بابا علی کی تصویر دوڑ گئی اور پھر کہا عباس تم ہو میری فوج کے علمدار۔ اب جب کہا نا حسین نے کہ تم میری فوج کے علمدار ہو تو عباس رو کے کہتے ہیں اب وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مولا فوج تو شہید ہو چکی ہے، جب ساری فوج شہید ہو گئی، جب میرا کوئی سپاہی نہیں بچا تو اب مجھے آپ اجازت دے دیجئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں عباس تم اجازت تو مرنے کی مانگ رہے ہو، مگر شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارے ہونے کی وجہ سے بطول زادیاں کتنی مطمئن ہیں، زہرا زادیاں کتنی مطمئن ہیں، انہیں کتنی ڈھارس ہے۔ عباس ٹھیک ہے عباس جانا ہے اور اسی مقصد کے لیے ہم کربلا میں آئے ہیں، تو میں تمہیں جنگ لڑنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا، ہاں اگر بچے پانی کے لیے اصرار کر سکتے ہیں تو ان کے لیے پانی لا سکتے ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ مولا عباس اجازت کس طرح ملے، اس تدبیر کے ساتھ آ رہے تھے کہ سکینہ سامنے سے ملی اور کہا کہ ابھی سارے بچے خوش کوزے لے کر میرے پاس آئے تھے اور وہ سب بچے یہی کہہ رہے تھے کہ سکینہ چچا عباس سے کہو کہ وہ جائیں اور ہمارے لیے پانی لے کر آئیں، ہم مطمئن ہیں وہ جب جائیں گے تو پانی آ جائے گا ہمارے لیے۔ تو مولا عباس نے جناب سکینہ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں، آپ مجھے بابا سے اجازت لے کر دے دیں، پانی لانے کی ہی اجازت لا کر دے دیں تو میں لے آتا ہوں پانی۔ تو جناب سکینہ نے چچا کی انگلی پکڑی، چچا اور بھتیجی دونوں مولا حسین کی طرف چلیں۔ حسین فرش کربلا پر جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا، جب عباس اور سکینہ کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو دور سے ہی فاطمہ کے لال نے کہا اچھا عباس اپنا سفارشی بھی ڈھونڈ کر لے آئے ہو، اپنا سفارشی بھی ڈھونڈ کر لے آئے ہو۔ اور پھر سکینہ سے کہا کہ سکینہ چچا عباس کی سفارش کرنے کے لیے تو آ رہی ہو، مگر اتنا یاد رکھنا چچا جب اب جائیں گے نا تو پھر پلٹ کر نہیں آئیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ بچی کہتی ہے تمام بچوں نے مجھ سے پانی کی درخواست کی ہے، بچوں کے حل خشک ہیں، کلیجے کباب ہو رہی ہیں، سب پیاس سے تڑپ رہے ہیں، سب نے مجھ سے امید لگائی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ اپنے چچا سے کہو کہ وہ ہمارے لیے پانی لے آئیں، چچا کو اتنی اجازت دیجیے کہ یہ صرف پانی لے آئیں۔ کہا ٹھیک ہے، مل گئی اجازت مولا عباس کو، مگر جنگ لڑنے کی اجازت نہیں ملی ہے، پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا عزادارو، علی کے شیر کو، علی کے لال کو، علی کے علی بیٹے کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا گھوڑے پر اور علی کی تصویر عباس کو روانہ کیا ہے۔ میدان جنگ میں جب اترے ہیں نا عباس تو کوفی اور شامی فوجیں کانپ رہی تھیں، ان کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید عباس جنگ لڑے گا۔ عزادارو کیونکہ تلوار کو لہراتے ہوئے گئے، جب لہراتے ہوئے گئے تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ قریب آئے، کیونکہ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب فرات پہ عباس پہنچ گئے نا اور نہر فرات پر عباس نے قبضہ کر لیا، کچھ دیر اپنا قبضہ رکھا ہے۔ نہر فرات پر پہنچنے کے بعد عباس نے کچھ دیر تک اپنا قبضہ فرات پر رکھا ہے اور کچھ دیر قبضہ رکھنے کے بعد ایک مرتبہ للکار کے کہا او پسر سعد، او کوفہ اور شام کی فوجوں، اس پانی پر تم ناز کر رہے ہو جس پر اس وقت اکیلے عباس کا قبضہ ہے؟ اگر تم میں سے کسی میں ہمت اور جرت ہے تو آؤ ذرا سی قبضہ تو چھڑوا کے دکھاؤ۔ جب تک عباس نہر فرات پر رہے نا کوئی قریب نہیں آیا،
لیکن عباس کو چونکہ زیادہ رکنے کی اجازت نہیں تھی اور جنگ لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لہذا عباس نے پانی لے کر واپس آنا تھا۔ عباس 3 دن کے پیاسے ہیں مگر عباس نے پانی نہیں پیا، پانی عباس کے چلو پہ آیا اور یہ پھر کہہ کر دریا کو واپس کر دیا کہ میں پانی نہیں پی سکتا، اس لیے کہ خیموں میں سکینہ